الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنا ایک اہم فریضہ یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی فکروں کو لے کر دین کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی توفیق کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو توفیق دی، حالانکہ اعلان سب نے سنا، اللہ نے سب کو توفیق نہیں دی، ہم کو توفیق دی، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم۔ اور بھائی دوستو بزرگوں، ہم بارہا سنتے ہیں کہ ایسی مجلسوں پر جہاں پر بھی دین کی مجلسیں لگتی ہے، ایسی مجلسوں پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ جہاں پر بھی ایسی مجلسیں لگتی ہے، چاروں طرف سے فرشتے مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں تم کہاں سے آتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ فلانی بستی سے، فلانے قریے سے، فلانے گاؤں سے تیرے بندے تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے میری کیا بڑائی بیان کرتے تھے کہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ اگر جنت کو دیکھ لیتے اور زیادہ جنت میں جانے والے اعمال کرتے، اور زیادہ جنت کی طلب کرتے۔ جہنم کو دیکھا ہے کہ میرے بندوں نے کیا جہنم کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے اور گناہوں سے بچتے اور ایسے اعمال کرتے جن کی وجہ سے وہ جہنم سے بچے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ کل قیامت کے دن تم گواہ رہنا، میں نے ان ساری مجلس والوں کی مغفرت کر دی۔ اللہ پاک نے ایسی مجلسوں پر مغفرت کے وعدے رکھے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کے وعدے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرماوے اور موت تک بار بار ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مختصر سی زندگی دی، 60-70 سال کی زندگی اللہ پاک نے زندگی دی ہے، مختصر سی زندگی 60-70، زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی، لیکن اس زندگی دے کر اللہ پاک نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ زندگی گزارو، نہیں، زندگی بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ مقصدی زندگی بھی دی۔ زندگی گزارنے کا مقصد دیا کہ زندگی تمہیں کس طرح گزارنی ہے، کیونکہ زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں۔ زندگی جانوروں کی زندگی اور ہماری زندگی گزارنے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اللہ پاک نے جو 60-70 سال کی جو زندگی دی ہے، وہ لامحدود زندگی جو آنے والی اس زندگی کو بنانے کے لیے دی، بنانے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے زندگی بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا مقصد بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی دی۔ میرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم اللہ کی کتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر گننا چاہے گن سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، شمار کرنا چاہے شمار کر سکتے ہیں، دماغ سے اللہ کی نعمتوں کو سوچنا چاہے سوچ سکتے ہیں، دل سے اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا چاہے سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے۔ بے شمار نعمتیں جس کو اللہ پاک نے ڈنکے کی چوٹ قرآن کے اندر اعلان فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں دی۔
بارش کے قطروں سے بھی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہم پر روزانہ برس رہی ہیں. درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو ہم نہیں گن سکتے. اور اللہ پاک نے ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی دی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی دی ہیں جو ہمارے جسم سے لگی ہوئی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے جسم سے لگی ہوئی نہیں لیکن ہماری ضرورت ہے. جیسے چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، یہ کتنی بڑی بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں، آگ کو بھی استعمال کرتے ہیں، ہوا کو بھی استعمال کرتے ہیں، چاند کی روشنی کو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ سارے بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ہمارے جسم سے لگی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں. اور ہماری جسم سے لگی ہوئی نعمتیں، اللہ نے دو آنکھیں صحیح سالم دی، اللہ نے دو کان صحیح سالم دیے، اللہ نے دو ہاتھ صحیح سالم دیے، اللہ نے دو پیر صحیح سالم دیے. یہ کتنی بڑی بڑی نعمت ہے. یہ نعمت کی قدر اور قیمت اس شخص کے پاس ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ سوچے کہ اگر میری ایک آنکھ نہ ہوتی تو میری زندگی کس طرح گزرتی. بہت سارے لوگ اللہ پاک نے ایسے بھی بنائے ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہیں. وہ بیچارے چلتے ہیں تو کس طرح چلتے ہیں؟ لکڑی کے سہارے سے چلتے یا دوسرے کے سہارے سے چلتے ہیں. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ دو آنکھیں دی. کتنی بڑی نعمت ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے ہم روزانہ کیسی کیسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے ہم روزانہ کیسی کیسی چیزوں کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے. اور یہ دونوں ہاتھ اللہ پاک نے جو دیے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے. ان ہاتھوں کی بھی نعمت کی قدر اس شخص کے پاس ہے جن کے پاس یہ نعمت ہے. اور اللہ پاک نے ایسے بھی لوگ بنائے ہیں دنیا کے اندر کہ جو کوئی ایک ہاتھ سے معذور ہے، کوئی دو ہاتھوں سے معذور ہے، کوئی ایک انگلی سے معذور ہے. وہ بیچارے جو ہاتھوں سے معذور ہے وہ چیزوں کو پکڑتے ہیں تو کس طرح پکڑتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں تو کس طرح کام کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ پیروں کی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے. جن کے پاس سننے کی طاقت نہیں ہے ان کو جا کر پوچھے. کتنی بڑی نعمت ہے. کیسی نعمتیں ہیں. اور اس ساری نعمتیں اللہ پاک نے بغیر مانگے، بغیر طلب کیے دی. اللہ سے ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالا کہ اللہ پاک ہم کو یہ ساری نعمتیں صحیح سالم. اللہ پاک نے بغیر مانگے، بغیر طلب کی اور اسی لیے دی ہے. اور یہ نعمتیں اللہ نے سب کو دی ہے. مسلمان کو بھی دی ہے، کافر کو بھی دی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی دی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا سب کو دی ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی دی ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اس کو بھی دی اللہ پاک. ظاہری نعمت. لیکن بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے ساری نعمتوں کے باوجود اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. وہ ہے ایمان کی نعمت. اور ایمان کی نعمت بھائی دوستو بزرگوں اللہ نے سب کو نہیں دی. اس میں سے مجھے اور آپ کو منتخب کیا، چھانٹا، چنا، تب جا کر ایمان کی دولت اللہ نے چنا، تب جا کر ایمان کی دولت. اور ایمان کی دولت ہم بارہا سنتے ہیں کہ کتنی بڑی دولت، اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمین سے قیمتی دولت. تھوڑی دیر کے لیے ہم سب سوچے کہ اگر یہ ایمان کی دولت مجھے اور آپ کو اگر نہ ملتی تو آج ہم کون سی مندر کی گھنٹی بجانے والے ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے غیر بھائیوں کو جن کو یہ ایمان کی دولت نہیں ملی، ان کو جا کر پوچھے، وہ صبح ہوتے ہی مندر کی گھنٹی بجاتے، شام ہوتے ہی مندر کی گھنٹی بجاتے. کیوں؟ یہ ایمان کی نعمت نہیں ملی. آج اللہ پاک نے ہم کو بچایا. اس سے کیوں بچایا؟ ایمان کی دولت دے کر بچایا. کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے چن کر دیا ہم کو. اور اسی لیے دی ایمان کی نعمت دی ہے اللہ پاک نے کہ بندہ دنیا کے اندر جا کر ساری نعمتیں استعمال کر کے جو میں نے اس کو ایمان دیا ہے اس ایمان پر محنت کر کے، اس ایمان پر قربانیاں دے کر میرے پاس اس ایمان کو بچا کر لے کر آئے. ایمان پر محنت کر کے ایمان کو بچا کر لے جانا. اور ایمان بچے گا کیسے؟ اب ایمان والے گھر میں پیدا ہونے سے حقیقی ایمان ہمارے اندر نہیں آتا.
جس طرح ایک ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر کے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو تو بچہ ڈاکٹر بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اگر بچے کو ڈاکٹر بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی محنت کرنی پڑے گی، اس کی قربانی دینی پڑے گی۔ کتنی قربانی دینے کی پڑے گی، کتنے روپیہ خرچہ کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ بچہ ڈاکٹر بنے گا۔ اسی طرح انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی انجینئر نہیں بنتا، وکیل کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی وکیل نہیں بنتا۔ اگر بچے کو وکیل بننا ہو تو وکالت کی پوری محنت کرنی پڑے گی، بچے کو انجینئر بننا ہو تو انجینئر لائن کی پوری محنت کرنی پڑے گی، کتنی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر وہ بچہ انجینئر بنے گا، تب جا کر وہ بچہ وکیل بنے گا، تب جا کر وہ بچہ ڈاکٹر بنے گا۔ اسی طرح ایمان والے گھر میں پیدا ہونے سے بھائی دوستو بزرگوں حقیقی ایمان ہمارے اندر نہیں آتا۔ حقیقی ایمان ہمارے اندر لانے کے لیے محنت اور قربانی شرط ہے۔ جس طرح کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے محنت کی اور قربانی کی۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ہر ایک صحابی کی زندگی کو اٹھا کر ہم دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس صحابی کے پیچھے چلوں گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گے۔ ایسی محنت کی ہر ایک صحابی کا واقعہ حضرت شیخ نے حکایت صحابہ کے فضائل اعمال کے اندر حکایت صحابہ کے اندر لکھا ہے، صحابہ کے واقعات لکھے ہیں کہ کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ہر ایک صحابی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں۔ اس لیے بار بار ہم نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا۔ تو بھائی دوستو بزرگ، ہم بھی اسی طرح اگر محنت کرتے رہیں گے، قربانی دیتے رہیں گے تو ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ کے احکام اور نبی کے نورانی طریقے حقیقت کے ساتھ آئیں گے۔ اور ہمارا ایمان جب محنت ہوگی قربانی کے ساتھ تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اور بڑھتا ہوا ایمان اللہ کے احکام پر چلائے گا، نبی کے طریقے پر چلائے گا۔ اور اگر اس کے پیچھے محنت نہیں کریں گے، اس کی قربانی نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آئے گی۔ پھر کمزوری کی وجہ سے اللہ کے احکام ٹوٹیں گے، نبی کے طریقے چھوٹیں گے۔ اور ایک بندہ اللہ کے حکم کو توڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا کہ وہ دنیا کے اندر رہ کر سوچ نہیں سکے۔ یہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے، یہ اللہ پاک نے جو تندرستی دی ہے، جو نعمتیں دی ہے، اسی لیے ساری دی ہے کہ ایمان کے پیچھے محنت کریں۔ ایمان کی دولت اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اس سورہ زمین پر ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے نظام کو چلائیں گے، یعنی پوری دنیا کے کارخانے کو چلائیں گے اللہ پاک ایک ایمان والے کی وجہ سے۔ اتنا قیمتی ایمان ہے، اور ایک بھی ایمان والا اس دنیا کے اندر باقی رہے گا، اللہ پاک اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ اللہ پاک نے جو پوری دنیا کا جو نظام چلایا ہے وہ انسان کے لیے چلایا ہے، وہ ایمان والے کے لیے چلایا ہے۔ اگر ایمان والا باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دے گا۔ اور ایمان والے کو اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا۔ ساری مخلوق کو اللہ پاک نے تقریباً 18,000 مخلوقات جو بنائی ہے، ساری مخلوق کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ ایک مقصد کے لیے بنایا ہم کو اللہ پاک نے، جو مقصد جو میں نے ابھی آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمارے دنیا کے اندر آنے کا ایک مقصد ہے۔ آج ہم سب اصلی مقصد کو بھول کر ضرورتوں کو مقصد بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کو ہم سب بھول چکے ہیں۔ اور ابھی جو بار بار یہ جوڑنا ہوتا ہے، ہفتے کے اندر ایک مرتبہ جو ایمان بنانے کی جو محنت ہوتی ہے، محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب اصلی مقصد پر آ جائیں، ہم نے سبق بھولا ہے، اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں۔ ہمارا اصلی مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا، اللہ کی طاقت کو پہچاننا کہ اللہ پاک کتنی بڑی طاقت والے ہیں۔ جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا آسمان جو بنایا ہے بغیر ستون کے، تھوڑی دیر ہم سوچے کہ اتنا بڑا آسمان اللہ پاک نے کتنی بڑی طاقت ہوگی اللہ کو۔
हमको एक 10 बाय 10 का एक छत बनाना होता है, एक 10 बाय 10 का एक रूम बनाना होता है, तो हम उसके लिए भी 4 पिलर डालने पड़ते हैं, तब जाकर वो 10 बाय 10 की छत खड़ी होती है, और उसको भी मजबूत करना पड़ता है। इतना बड़ा आसमान अल्लाह पाक ने बगैर सुतून के, बगैर खंभे के बनाया है। कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है, कितनी बड़ी अल्लाह की ताकत है, हमने कभी सोचा? अल्लाह पाक कितनी कुदरत वाला है कि अल्लाह पाक ने सातों आसमान, सातों जमीन को, इस जमीन को अल्लाह पाक ने, पूरी दुनिया की जो जमीन है उसको अल्लाह पाक ने पानी पर बिछाया, और पानी पर जब कोई चीज डाली जाती है तो वो हरकत करती है, तो जमीन हरकत न करे इसके लिए अल्लाह पाक ने बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया। ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुदरत है। कितने बड़े अल्लाह पाक कुदरत वाले हैं, ताकत वाले हैं। उसको जानने के लिए अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है, उसको पहचानने के लिए अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है। लेकिन भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमावे, आज हम सब असली मकसद को भूलकर ज़रूरतों को मकसद बनाकर ज़िंदगी गुजारे, कि जो ज़रूरत की चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई है उसको हम मकसद बनाकर ज़िंदगी गुजारें। कि ज़रूरत की चीज़ें क्या है हमारी, कि खाना हमारा ज़रूरत है, पीना हमारा ज़रूरत है, रहना हमारी ज़रूरत है, सोना हमारी ज़रूरत है। आज हम उसको मकसद बनाकर जिंदगी, अगर मैं खाऊंगा तो ही मेरी ज़िंदगी गुजर सकती है, मैं पीऊंगा तो ही मेरी ज़िंदगी गुजर सकती है, मैं सोऊंगा तो ही मेरी ज़िंदगी गुजर सकती है। आज हम उसको मकसद बनाकर ज़िंदगी नहीं, ये तो ज़रूरत की चीज़ें हैं, और ज़रूरत की चीज़ों में आदमी कब लगता है, जितनी ज़रूरत होती है इतना वक्त तो उसमें फारिग करता है, और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है फ़ौरन उसको असली मकसद पर आ जाता है। ये सारी चीज़ें ज़रूरत की हैं, कि खाना पीना रहना सोना, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें, ये मकसद नहीं है हमारा। ये तो जानवर भी इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे कि वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी रहते हैं। असल मकसद क्या है हमारा? ये मकसद ये है कि अल्लाह के अहकाम हमारी ज़िंदगी के अंदर लाना, नबी के तरीके हमारी ज़िंदगी के अंदर लाना। अल्लाह के अहकाम में सबसे बड़ा हुक्म जो है वो नमाज, तो हमारी नमाज बन जाए। इस मेहनत का मकसूद ये है कि हमारी नमाज हकीकत वाली बन जाए, हकीकत वाली नमाज हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए। और इसीलिए बार बार ये अल्लाह के रास्ते में इसीलिए भी निकाला जाता है। ये सारे मेहनत का मकसद यही है कि अल्लाह के अहकाम 100% हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए। ये मस्जिद के अंदर जो तकाज़े आते हैं अल्लाह के रास्ते में बार बार निकाला जाता है, चिल्ले के ज़रिए, 3 दिन के ज़रिए, 4 महीने के ज़रिए। सारी मेहनत का मकसद यही है कि हम अल्लाह के अहकाम पर चलने वाले बन जाए, नबी के नूरानी तरीके पर चलने वाले बन जाए। तो इसी लाइन से माशाअल्लाह बार बार तकाज़े आते हैं। हाँ, अल्लाह के रास्ते में निकाल कर ईमान को बुलाया जाता है ताकि हमारा ईमान बन जाए और मौत के वक्त उसी ईमान के साथ हम दुनिया से जाने वाले बन जाए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु वलकल शुक्रू कुल्लुहु वलकल मुल्कु कुल्लुहु व इलैका यर्जि'ुल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिक